بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 5 نومبر 2019۔ ازبیکستان میں وقت ہوا ہے 11:15 بجے رات کے۔ ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ۔ تو میں حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نقشبندی سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بیان کر دیں اور کچھ مختصر تعارف کر دیں اس جگہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم حضرات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 6 مشہور محدثین صحاح ستہ جو ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام محمد بن عیسیٰ، آپ کے والد کا نام عیسیٰ تھا، آپ کا نام محمد تھا، کنیت ابو عیسیٰ تھی، اور آپ کا نسب تھا محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک، اور بعض نے فرمایا ہے محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن شداد۔ تو یہ آپ کی نسب تھا۔ 209 ہجری میں یہاں ترمذ سے تقریباً 6 فرسخ، تقریباً 6 میل کے دور فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ ترمذ کا ہی علاقہ تھا تو یہ ترمذ شہر آپ ہی کی وجہ سے اتنی شہرت پایا، اس لیے آپ امام ترمذی کہلائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے بڑے محدثین کے یہ شاگرد رہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، لیکن یہ ایسے شاگرد تھے کہ انہوں نے سب سے زیادہ فیض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے روایت کی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اتنا زیادہ فائدہ امام ترمذی نے مجھ سے نہیں پایا جتنا فائدہ میں نے امام ترمذی سے پایا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت امام ترمذی سے کی ہے۔ یہ ایسے شاگرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی توجہ کے ساتھ استاد کے سامنے کلاس میں بیٹھتے ہیں کہ استاد کے دل پر اللہ کی طرف سے ایسے نکات کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ نکات کسی اور لوگوں کے سامنے نہیں کھولتے۔ اتنے قابل شاگرد تھے۔ حافظہ بہت مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ ان شیخ سے 2 باب سمجھ لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کی تھیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنی تھیں۔ تو سوچا کہ اس سفر میں موقع ہے تو میں ان سے ڈائریکٹ وہ حدیثیں روایت کر لوں۔ تو جب اپنے ان 2 جزوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا وہ غائب ہو گئیں، کسی نے اٹھا لی۔ تو بہت پریشان ہوئے، تو پھر سادہ کاغذ لے کر ان کے سامنے بیٹھے اور ان کو فرمایا کہ حضرت میں یہ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سنائیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سادے کاغذ پر زبانی سنانا شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ مذاق ہے، آپ دیکھ کر تو نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، سادہ کاغذ ہے۔ تو انہوں نے پھر پوری کہانی سنائی کہ میں نے رکھا ہوا تھا، وہ کسی نے اٹھا لیا، لیکن آپ کے پورے 2 جز مجھے زبانی یاد ہیں۔ آپ امتحان کے طور پر مجھے یہاں پر کوئی حدیث سنا لیں، میں روایت متن کے ساتھ اور روایت کے ساتھ آپ کو سنا دوں۔ تو ان شیخ نے 40 حدیثوں کو وہاں پر روایت بیان کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سن کر 40 کی 40 روایات کو دوبارہ سنا دیا۔ حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آخری وقت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، تو مکہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ تو راستے میں سواری پر جاتے ہوئے ایک جگہ پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، تھوڑی دیر بعد اٹھا لیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت سر کیوں جھکایا؟ فرمایا یہاں ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں یہاں پر لگتی ہیں تو اس لیے یہاں پر سر جھکایا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہاں پر تو کوئی درخت نہیں، کیونکہ حضرت نابینا ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں جب پہلے یہاں کئی سال پہلے آیا تھا تو یہاں درخت تھا، تو پتہ کرو ادھر ادھر سے، اگر یہاں درخت نہیں اور مجھے یہ بھول ہوئی ہے پھر تو مجھے حدیث کی روایت کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ میں بھولنا شروع ہو گیا ہوں، اور حدیث کی روایت میں بھولنا نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے جب وہاں علاقے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں واقعی ایک درخت تھا، ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا حافظہ بالکل ٹھیک ہے۔
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد حفظ میں، علم میں، ورع میں، تقوی میں امام ترمذی جیسا شاگرد نہیں چھوڑا. ایسے قابل شاگرد تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اماموں میں سے ایک امام تھے. اتنے کامل ایمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے حدیث کا بہت کام لیا. آپ کی سب سے مشہور کتاب جامع ترمذی شریف کی جو کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب تھی. ایک دوسری ہے شمائل النبویہ، شمائل ترمذی جس کو کہتے ہیں. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جو ہے آپ نے تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے. یہ دو کتابیں آپ کی بہت مشہور ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف صحیحین کے بعد جو سب سے ان کے بعد جو درجہ ہے وہ ترمذی شریف کا ہے. یہ جامع ہے. اس کے بعد پھر سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کا درجہ آتا ہے. تو آپ نے ایسی جامع کتاب لکھی. آپ یہیں ترمذ میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی. 279 یعنی کہ 279 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی. 209 ہجری میں پیدائش ہوئی یا 210 ہجری میں اختلاف کے ساتھ، اور 279 ہجری میں آپ کی یہیں پر وفات ہوئی اور یہیں پر مدفون ہوئے. اور آج ہم یہاں پر ان کے مزار پر حاضر ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، اور جو حدیث کا انہوں نے محنت کی اور جو حدیث کو انہوں نے اس دنیا میں آگے امت تک پہنچایا، ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کو ہمیں بھی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ان محدثین کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اللہ آپ کے ایک مقبول بندے کی جگہ پر حاضر ہیں. اللہ آپ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی. اللہ آج ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی قبولیت عطا فرما. اللہ ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ آپ کے ہاں تو قبولیت شرط ہے. اللہ آپ تو چاہیں تو بالکل بیکار انسان کو بھی قبول کرتے ہیں. اللہ ہم ان بیکاروں سے بھی بیکار ہیں. اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے. میرے مولا قبول فرما لیجئے. اللہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم قرآن بنا. اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا. اللہ قرآن پاک کی محبت نصیب فرما. قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما. اللہ قرآن پاک کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت والے دن اے اللہ قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جو دنیا میں قرآن سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، قیامت والے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا. اللہ قرآن پاک کی شفاعت عطا فرما. اے اللہ اسی طرح اے اللہ حدیث کو ہمیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کے جو اعمال ہیں اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ میں تبدیل فرما. اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما. اللہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو ختم فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین اور جتنے آپ کے نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ
مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔